السلام علیکم دوستوں، یہ جو واقعہ میں بیان کر رہا ہوں یہ 3 دوست اور ایک چٹان کا ہے۔ آج کے اس دور میں ہر ایک پریشان ہے، ہر ایک یہ گلہ کرتا نظر آتا ہے کہ ہمارے حالات بہت خراب ہیں، ہم دعائیں بہت کرتے ہیں مگر قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے دعا کرنے سے پہلے کوئی نیک عمل ضرور کیجیے، مثلاً ہم کسی کی مدد کریں یا کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیں یا عبادت کا اہتمام کریں۔ اگر خدا نہ خواستہ کسی مصیبت میں گرفتار ہوں تو اپنے اعمال کے وسیلے سے دعا کریں جو اپنے پورے اخلاص کے ساتھ صرف اللہ کے لیے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار بنی اسرائیل کے 3 افراد کا واقعہ سنایا جو ایک اندھیری رات سخت آندھی طوفان میں ایک غار کے اندر پھنس گئے۔ ان 3 دوستوں نے ایک غار میں پناہ لی کہ اچانک پہاڑ سے ایک چٹان پھسل کر غار کے منہ پر آ پڑی اور غار مکمل طور پر بند ہو گیا۔ وہ چٹان دیو قامت تھی، انہوں نے بہت کوشش کی مگر ان کے لیے نکلنا ناممکن تھا۔ وہ چٹان کو ہٹا کر غار کا منہ کھولیں۔ آخر طے یہ ہوا کہ اپنی زندگی کے نیک کمال کے واسطے دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے کہ شاید اللہ کو ہماری ادا پسند آ جائے اور ہمیں اس مصیبت سے نجات مل جائے۔ چنانچہ ان میں سے ایک نے کہا اور اپنا واقعہ بیان کرا کہ میں جنگل میں بکریاں چراتا تھا اور اس پر میرا گزر بسر ہوتا تھا۔ میں جب جنگل سے واپس آتا تو سب سے پہلے اپنے بوڑھے والدین کو دودھ پلایا کرتا تھا اور پھر اپنے بچوں کو۔ ایک دن میں گھر سے دیر سے آیا تو ماں باپ سو چکے تھے، بچے جاگ رہے تھے اور بھوکے تھے، لیکن میں نے یہ ہرگز گوارا نہ کیا کہ والدین سے پہلے اپنے بال بچوں کو پلاؤں یا کھلاؤں، کہ والدین کو اٹھا کر ان کی نیند کے آرام میں خلل ڈالوں۔ چنانچہ میں رات بھر دودھ کا پیالہ لیے ان کے سرانے کھڑا رہا۔ بچے میرے پیروں سے چمٹ چمٹ کر روتے رہے لیکن صبح تک اس طرح کھڑا رہا۔ خدایا، میں نے یہ عمل خالص تیری رضا کے لیے کیا تو اس کی برکت سے غار کے منہ سے چٹان ہٹا دے۔ اور چٹان ہلکی سی سرکی اور آسمان نظر آنے لگا۔ تو اس کو دیکھ کر اس کے دوسرے دوست نے اللہ کی بارگاہ میں کہا کہ میں نے کچھ مزدوروں سے کام لیا اور سب کو مزدوری دے دی، لیکن ایک شخص اپنی مزدوری چھوڑ کر چلا گیا۔ کچھ عرصے بعد جب وہ مزدوری لینے آیا تو میں نے اس سے کہا کہ یہ گائیں، بکریاں اور یہ نوکر چاکر سب تمہارے ہیں، لے جاؤ۔ وہ بولا، خدا کے لیے مذاق نہ کرو۔ میں نے کہا، مذاق نہیں، واقعی یہ سب کچھ تمہارا ہے۔ تم جو رقم چھوڑ کر گئے تھے تو میں نے اس کو کاروبار میں لگایا، خدا نے اس میں برکت ڈالی اور جو کچھ تم دیکھ رہے ہو سب اس سے حاصل ہوا۔ یہ تم اطمینان کے ساتھ لے جاؤ، سب کچھ تمہارا ہے۔ وہ شخص سب کچھ لے کر چلا گیا۔ خدایا، میں نے محض تیری رضا اور خوشنودی کے لیے یہ کام کیا اور اس کی برکت سے اس چٹان کا منہ ہٹا دے۔ خدا کے کرم سے چٹان تھوڑی سی اور ہٹ گئی۔ اسی کو دیکھ کر بھی تیسرے شخص نے کہا، اے اللہ، تو جانتا ہے کہ میری ایک چچا ذات تھی جو مجھے زیادہ محبوب تھی۔ میں نے ایک دفعہ اس سے اپنی خواہش پورا کرنا چاہا مگر اس نے انکار کر دیا، لیکن اس شرط پر کہ میں اسے 100 دینار دوں۔ میں نے مطلوبہ رقم حاصل کرنے کی کوشش کی تو وہ مجھے مل گئی۔ چنانچہ میں اس کے پاس گیا اور وہ رقم اس کے حوالے کر دی۔ میں نے خود کو اس کے حوالے کر دیا۔ جب میں نے اس کے پاس
گیا تو وہ کہنے لگی اللہ سے ڈرو، اس مہر کو ناحق نہ توڑ۔ میں سنتے ہی اٹھ کھڑا ہوا اور 100 دینار واپس نہ لیے۔ اے اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ میں نے یہ کام تیری خوف اور تیری رضا کی وجہ سے کیا ہے تو ہماری مشکل کو آسان کر دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے غار سے پتھر کو ہٹا دیا۔ اس طرح وہ تینوں باہر نکل آئے۔ اس واقعے سے ہمیں چند اہم نصیحتیں حاصل ہوتی ہیں۔ ہر نیک صالح عمل خاص اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کرنا چاہیے۔ ہر مصیبت میں دعا کا سہارا لینا چاہیے۔ مزدوروں کو پورا حق ادا کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ والدین کی فرما برداری پر اللہ راضی ہوتا ہے۔ اللہ کے لیے گناہ کو ترک کرنا بھی نیکی ہے۔ نیکیاں مصیبت ٹال دیتی ہیں۔ اللہ ملک پاکستان کے حال پر رحم فرمائے۔ ملک پاکستان کی نظریاتی جغرافی سرحدوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہم سب پر رحم کرے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔